إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، دختران ملت، میں نے اپنے گزشتہ خطبے میں اسلام پر پابند رہنے اور استقامت کے ساتھ رہنے کے 10 اصول کے سلسلے میں نے اپنا خطبہ شروع کیا تھا، جس میں 2 باتیں میں نے بتائی تھی. 2 اصول کہ اسلام پر پابند رہنے کے لیے اور اسلام کے احکام پر ہمیشہ عمل کرنے کے لیے وہ 10 اصول کیا ہیں. پہلے تو سب سے پہلے میں نے یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر ہمیشہ پابند رہنا یہ صرف اور صرف اللہ کی توفیق ہے، اور جب اللہ کی توفیق ہے تو اس میں بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی سے مانگے، اللہ ہی سے طلب کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے وہ سیدھے راستے پر رکھتا ہے، سیدھے راستے پر عمل کی توفیق دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے وہ گمراہ کرتا ہے. سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. تو لہذا بندے کو چاہیے کہ اپنے عاجزی اور انکسار کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرے، ہدایت طلب کرے، ہدایت علم طلب کرے، ہدایت عمل طلب کرے، ہدایت ثبات طلب کرے، اور اللہ تعالیٰ ہی یہ سب کچھ عطا کرنے والا ہے. پھر اس کے بعد دوسری بات میں نے یہ بتائی تھی، دوسرا اصول کہ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ صراط مستقیم کا پابند رہے، صراط مستقیم کو کسی بھی طریقے سے نہ چھوڑے، اس پر عمل کرتا رہے. سیدھا راستہ اور سیدھے راستے کی تلاش، سیدھے راستے پر ثابت قدمی بندے کی طرف سے پوری محنت اور کوشش ہونی چاہیے. تیسرا اصول اسلام پر استقامت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے احکام پابندی کے ساتھ بجا لانے کے لیے تیسرا اصول اور تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ سب سے پہلے استقامت میں، اسلام کے احکام پر عمل کرنے میں سب سے بنیادی بات جو آتی ہے وہ ہے کہ دل کی استقامت، دل کا سدھار، دل اس پر آمادہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر ہمیں عمل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنا ہے. اگر دل تیار نہ ہو اور جسم ظاہر سے عمل بھی کرے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، کہتے ہیں کہ کسی بھی بندے کا ایمان اس وقت تک صحیح نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اس کا دل نہ سدھر جائے، جب تک کہ اس کا دل مستقیم نہ ہو جائے، اس میں استقامت نہ آ جائے، وہ اللہ تعالیٰ کی احکام پر پابند نہ ہو جائے، اس کے لیے تیار نہ ہو جائے، اس وقت تک کسی بھی بندے کا ایمان صحیح نہیں ہوگا. علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استقامت کی اساس یہ ہے
کہ دل اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم رہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، جیسا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، کہ جو لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پروردگار ہے، پھر اس پر وہ جم گئے، پھر اس پر وہ قائم رہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کی طرف وہ نہیں پلٹے، کسی اور سے کوئی امید نہیں رکھی۔ تو جب دل اللہ تعالی کی معرفت پر، اس کی خشیت پر، اس کی عزت اور اس کے احترام پر، اس کی ہیبت اور اس کی محبت پر، اس کے ارادے پر اور اس کی امید پر، اور صرف اسی سے مانگنے پر، اسی پر بھروسہ کرنے پر، اور اللہ تعالیٰ کے سوا جتنی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں سے اگر اعراض کرے، تب سارے اعضاء، انسان کے سارے بدن کے سارے اعضاء سیدھے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری پر سیدھے ہوتے ہیں۔ کب؟ جب دل اس پر تیار ہو، جب دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، جب دل میں اللہ کی محبت ہو، جب دل میں اللہ تعالیٰ سے امید ہو، اللہ ہی پر بھروسہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہی سے پوری اس کی امیدیں لگی ہوئی ہوں، تب اس حالت میں انسان کا پورا جسم، انسان کا پورا بدن، اس کی آنکھیں، اس کے اعضاء، اس کے ہاتھ، اس کے پیر اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کے تیار ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ دل سارے اعضاء کا بادشاہ ہے، اور سارے اعضاء دل کے لشکر ہیں، اور جب بادشاہ اگر سدھر جائے، سیدھے ہو جائے، تو سارے اعضاء اور ساری لشکر، ساری فوج سیدھے ہو جاتی ہے۔ اسی لیے علماء نے تفسیر قول اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، کہ اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے خالص کر کے تم سیدھے کرو، تو اس کا مطلب یہ بتایا کہ قصد اور ارادہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو اس پہ شریک نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اشارہ فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر یہ ٹکڑا سدھر جائے، سیدھے ہو جائے، تو پورا بدن سدھر جاتا ہے، سیدھے ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر یہ ٹکڑا بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، سنو وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ دل اگر صحیح نہ ہو، کینہ کپٹ ہو دل میں، نعوذ باللہ اسلام کے خلاف، اسلام کی تعلیمات کے خلاف، چاہے وہ اسلام کا کوئی معمولی حکم ہی صحیح، شک اور شبہ ہو، اس کے بارے میں ڈاؤٹس ہو، اس کے بارے میں شبہ ہو، نعوذ باللہ اس دل سے جو خیالات آئیں گے، جو افکار آئیں گے، وہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہوں گے۔ تو لہذا سب سے پہلے دل کو سدھارنے کی ضرورت ہے، دل کو ایسی چیزوں کو خاص کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او سورہ، رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا ہوتا ہے یا تصویر ہوتی ہے، فوٹو ہوتی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے جس گھر میں کتا ہو یا جو ہے تصویریں لگی ہوئی ہو، تو اللہ تعالیٰ کے معرفت، اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کا جذبہ ایسے دل میں کیسے داخل ہو سکتا ہے جس دل میں شک اور شبہات کے کتے ہوں اور شک اور شبہات کی تصویریں لگی ہوئی ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کا علم اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی خشیت اس دل میں کیسے داخل ہو سکتی ہے؟ تو اپنے دل کو شبہات اور شہوات سے پاک کرنا ہے، کیونکہ جتنے گناہیں ہیں ان سارے گناہوں کا مصدر دو ہی چیز ہے، ایک شبہ کا مطلب ڈاؤٹ، اللہ تعالیٰ کے احکام پر ڈاؤٹ، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر ڈاؤٹ، نعوذ باللہ، اور دوسرا ہے شہوت، کہ انسان نفسانی خواہش، انسان کی جنسی خواہش، انسان کی نفسانی خواہش، جس کی وجہ سے نعوذ باللہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم اللہ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون ولا تخزنی یوم یبعثون، ابراہیم علیہ السلام
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ جس دن یہ لوگ زندہ کیے جائیں گے اس دن مجھے رسوا نہ کر، اس دن مجھے ذلیل نہ کر، ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا، جس دن نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے جو قلب سلیم، جو بالکل پاک اور عیب سے اور شبہات سے شہوات سے پاک دل کو لے کر آئے گا، اس کے سوائے کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ تو میرے بزرگوں، یہاں پر ہمیں دل کے اعمال کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر انسان اپنے ظاہری عمل کی طرف توجہ دیتا ہے، لیکن باطنی عمل، کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے وہ استقامت ہے یا نہیں، کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے وہ عاجزی ہے یا نہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کا جذبہ ہمارے دل میں ہے یا نہیں، جو ہم کر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو نعوذ باللہ کہ ہم اس کو وزن سمجھ کر رہے ہیں، ہم اس کو ایک برڈن سمجھ کر رہے ہیں، ہم اس کو ایک بوجھ سمجھ کر رہے ہیں، یا اس کو روٹین سمجھ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے دل کو سب سے پہلے اپنے دل میں استقامت لانے کی ضرورت ہے۔ چوتھا قاعدہ یہ ہے استقامت کے لیے، اللہ کے دین پر پابند رہنے کے لیے، کہ استقامت جب اللہ تعالیٰ طلب کرتا ہے اور ہمیں حکم دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل سیدھے ہو جائیں، جس کو عربی زبان میں سداد کہتے ہیں، بالکل سیدھے ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اور اگر بالکل سیدھے نہیں ہو سکتے ہیں تو اس کے قریب ہونا ہے۔ دوسرا اسٹیپ کیا ہے کہ آدمی اس کے قریب ہونے کی کوشش کرے۔ اور یہ ایک بات فطری بات ہے کہ آدمی 100% پرفیکٹ ہو نہیں سکتا۔ قرآن اور حدیث میں صاف طور پر کہا گیا، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاستقیموا الیہ واستغفروہ، تم اس کے طرف بالکل سیدھے ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استقامت کے حکم دینے کے بعد استغفار کا جو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ سے معافی مانگو، اس میں اشارہ ہے کہ آدمی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے دین پر پابند رہنا چاہیے، جیسے سیدھا ہونا چاہیے، وہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے اور استغفار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جو کمی ہے ہماری استقامت میں، ہماری عبادت میں، اللہ کے حقوق بجا لانے میں، اس کمی کو استغفار کے ذریعے پوری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاستقیموا الیہ واستغفروہ، کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تم سیدھے ہو جاؤ اور اسی سے مغفرت طلب کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الدین یسر، دین بہت آسان ہے، وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، اگر کوئی شخص دین کے ساتھ سختی کرنا چاہے تو دین غالب ہو کر رہے گا۔ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، تو تم سیدھے ہو جاؤ، اس کے قریب ہو جاؤ، وَأَبْشِرُوا، اور خوش ہو جاؤ، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ، صبح کے وقت اللہ کی عبادت بجا لا کر، شام کے وقت اللہ کی عبادت بجا لا کر، اور رات میں تھوڑی نفل عبادتیں کر کے فرائض کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو کیسے؟ کہ آپ اللہ تعالیٰ کی صبح میں عبادت کریں، شام میں عبادت کریں، اور ساتھ رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ آدمی بندگی کو اپنا مقصد بنائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں، جس کو مسند احمد اور ابن ماجہ میں، سنن ابن ماجہ میں روایت کی گئی ہے، ثوبان رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو جاؤ، استقیموا ولن تحصوا، لیکن یاد رکھو تم اس کے پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، تم اس کو پورے طریقے سے تمہارے اندر سیدھا پن آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ انسان کا مطلب ہی کہ گناہ ہوگا، لیکن انسان اور شیطان میں فرق یہ ہے کہ انسان گناہ کرنے کے بعد افسوس کرتا ہے، ندامت کا احساس اپنے دل میں لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پلٹ کر توبہ کرتا ہے، لیکن شیطان گناہ کرنے کے بعد اتراتا ہے، عذر تلاش کرتا ہے، کہتا ہے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر من، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، سجدے سے انکار کیا،
شرمندہ ہونے کے بجائے نعوذ باللہ کیا کرنے لگا؟ اترانے لگا، فخر کرنے لگا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ حجت بازی کرنے لگا. لیکن وہی آدم علیہ السلام، انسان کے باپ ابو البشر، جب وہ غلطی کرتے ہیں اور اس طریقے سے حوا علیہ السلام غلطی کا احساس جیسے ہی ہوا، فوراً انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹا اور کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے پروردگار، ہم نے گناہ کیا اور اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور اگر تو ہم پر رحم نہ کرے ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تیری رحمت کی ضرورت ہے، تیری رحمت کے محتاج ہیں، تیری مغفرت کے محتاج ہیں. تو میرے بزرگوں، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استقیموا ولن تحصوا، تم سیدھے ہو جاؤ، یاد رکھو لیکن تم صحیح معنی میں اللہ کا حق بجا نہیں لا سکتے. اور وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، اور جان لو کہ تمہارے عمل میں سب سے بہترین عمل نماز ہے، صلاح. اور وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ، اور مؤمن ہی ہمیشہ وضو کی پابندی کرتا ہے. طہارت اور ناپاک رہنا، وضو کی حالت میں رہنا یا وضو کی حالت میں نہ رہنا، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. آدمی جب بھی، بعض لوگ ہیں الحمدللہ جو باقاعدہ وضو کی پابندی کرتے ہیں، وضو جیسے ہی ان سے چھوٹتا ہے، وضو جیسے ہی ٹوٹتا ہے فوراً جا کر وضو کر کے آتے ہیں. ہے اللہ کے بندے اس قسم کے جو دن رات اور سوتے ہیں تو وضو پر سوتے ہیں، اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے وضو پر وضو کرتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، ایک مومن ہی اس کی پابندی کر سکتا ہے. یعنی وضو کی اس طریقے سے پابندی کرنا ایمان کی علامت ہے. لوگوں کے سامنے تو پاکی اور صفائی کا سوال نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ جانتا ہے کہ آپ وضو سے ہیں یا وضو سے نہیں ہیں. سبحان اللہ. ایک فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ ہمیشہ وضو کا خیال رکھتے ہیں ان کے لیے فضیلت عطا فرمائی، ان کے لیے ذکر فرمایا کہ مومن ہے، یہ ایمان کی علامت ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ سیدھے رہ جانا، اس کا مطلب کہ اقوال میں، اپنی باتوں میں، اپنے عمل میں، اپنی نیتوں میں بالکل انسان پرفیکٹ اور سیدھا رہے. جیسے کوئی آدمی کسی نشانے کو تیر مارتا ہے اور وہ تیر جا کر فوراً سیدھے جا کر اسی کو لگتی ہے، اس طریقے سے اس کو کہتے ہیں سداد. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، ذرا غور کیجئے کہ دعا کرتے ہوئے انسان کی نیت اور انسان کا خیال اس دعا میں کیسے رہنا چاہیے اور اس کا کتنا اثر ہوتا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم دعا کرو اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے، اے اللہ مجھے سیدھا کر، سیدھا رکھ. اللہم اہدنی وسددنی واذکر بالہدایت ہدایت الطریق واذکر بالسداد تسدیدک للسہم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم اہدنی کہو، اے اللہ مجھے ہدایت دو، ہدایت دے اور ہدایت عطا فرما، تو اس وقت تم اپنے دل میں، اپنے دماغ میں یہ بات یاد رکھو کہ سیدھے راستے کی تم ہدایت مانگ رہے ہو. وَاذْكُرْ بِالْہِدَایَةِ ہدایت الطریق، زبان پر دعا کرتے ہوئے دل کا ساتھ دینا اور دل میں اس کا خیال آنا. کہا وَاذْكُرْ بِالسَّدَادِ تَسْدِيدَكَ لِلسَّہْم، اور جب تم دعا کرو، جب تم یہ کہو اے اللہ مجھے سیدھا رکھ، درست رکھ، بالکل سیدھے رکھ، تو تم جس طریقے سے تیر جا کر بالکل سیدھے جا کر نشانے کو لگتی ہے، بالکل اس طریقے سے تم یاد رکھو، اس کو اپنے ذہن میں لاؤ، اس کو تم تصور کرو. سبحان اللہ. اللہم اہدنی وسددنی. میرے بزرگوں، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیدھے رہنے کا جو حکم دیا ہے کہ انسان اس کی کوشش کرے، ہمیشہ اس کی کوشش کرے. اور جب انسان وہاں تک پہنچ نہیں سکتا ہے، اس کے دل میں اس کا احساس ہونا چاہیے کہ میں اللہ کا حق بجا نہیں لا رہا ہوں، میری طرف سے تقصیر ہو رہی ہے، میں گناہیں کر رہا ہوں، میں اللہ سے دور ہو رہا ہوں. فوراً پلٹ کر آئے، توبہ کرے، استغفار کرے، کوشش کرے اور اپنے آپ کا محاسبہ کرتے رہے. یہ سلسلہ زندگی بھر رہتا ہے، مرتے دم تک رہتا ہے. اسی لیے کوئی انسان اپنے ایمان کی کوئی گارنٹی دے نہیں سکتا، کوئی انسان اپنی جنت کی کوئی گارنٹی دے نہیں سکتا. اس کے بعد قربت، کہ اگر آدمی بالکل سیدھے نہیں ہو رہا ہے تو اس کے قریب پہنچے. اس کے قریب کا مطلب ارادہ دل میں ہو کہ پرفیکٹ ہو،
پورے طریقے سے کوئی نماز اس کی جماعت سے چھوٹنے نہ پائے، اس کا ارادہ ہو اس کے دل میں کوئی نماز اس کے وقت سے باہر نہ پڑنے پائے، وقت پر نماز ادا ہو، اور نماز جیسی ادا کرنی چاہیے اس طریقے سے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کا ارادہ اس کے دل میں ہونی چاہیے، لیکن وہ نہیں کر سکتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ کم از کم اس کے قریب تو ہو، اس کے قریب تو ہو۔ اور اس کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان محنت کرے، کوشش کرے، دین کا علم سیکھے اور دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ میں کیسے اللہ تعالیٰ کے مزید قریب ہو سکتا ہوں، کیسے میں اللہ تعالیٰ کا حق بجا لا سکتا ہوں، کیسے میں معصیت اور نافرمانیوں سے دور ہو سکتا ہوں، اس قسم کے خیالات، جو غلط خیالات، جو غلط شبہات میرے دل میں آ رہے ہیں، میں کیسے ان سے بچ سکتا ہوں۔ انسان ایک پوری زندگی ایک چیلنج ہے میرے بھائیوں، اور ایک جہاد ہے۔ کس کے ساتھ؟ نفس کے ساتھ جہاد ہے۔ انسان اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے، شیطان کے ساتھ جہاد کرتا ہے، اپنے ماحول کے ساتھ جہاد کرتا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ جہاد کرتا ہے، تاکہ وہ کسی بھی طریقے سے اپنا دامن بچا کر دوزخ سے بچ جائے، قبر کے عذاب سے بچ جائے اور جنت کا مستحق ہو جائے۔ تو یہاں پر چوتھا قاعدہ ہم نے بتایا کہ آدمی استقامت میں پوری کوشش اس کی ہونی چاہیے کہ وہ بالکل سیدھے رہے، اور اگر سیدھا نہیں ہو سکتا ہے 100% تو اس کے قریب تک پہنچنے کی کوشش کرے، اور اس کے دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں وہاں تک پہنچوں، میں پرفیکٹ رہوں، لیکن وہ ہو نہیں سکتا، لیکن اس کی کوشش مرتے دم تک چلتے رہے گی، یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ پانچواں قاعدہ، پانچواں اصول استقامت کے لیے یہ ہے میرے بھائیوں کہ استقامت، سیدھے رہنے کا مطلب صرف علم سے اس کا تعلق نہیں اور ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق اقوال، اپنے باتوں میں، زبان سے جو چیز نکلتی ہے ان میں، اپنے عمل میں اور اپنی نیتوں میں، ان ساری چیزوں میں استقامت کی ضرورت ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کیا بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے داڑھی بڑھاؤ، ارے کیا جی داڑھی سامنے نظر آنا، کیا دل میں داڑھی ہے؟ نہیں، جب اگر آپ کے دل میں داڑھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو اپنے چہرے پر اس کو ظاہر ہونا چاہیے، آپ کے زبان پر وہ ظاہر ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو آپ کی زبان سے، آپ کے عمل سے، آپ کی حرکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، آپ کی محبت کا اظہار ہونا چاہیے۔ آدمی یہ کہے کہ دل میں میرا ایمان ہے، میں دل سے نماز پڑھتا ہوں، نہیں، یہ نہیں چلے گا۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے دل میں ہے اور آپ نے نمازیں چھوڑی، ہرگز نہیں، نعوذ باللہ۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے دل میں داڑھی ہے اور داڑھی کی محبت ہے، اور جو ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے داڑھی منڈایا ہو، نہیں۔ تو میرے بزرگوں، اگر استقامت چاہیے، استقامت صحیح معنی میں آپ کو عمل کر اس پر پابند رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے صحیح معنی میں بندے بن کر زندگی گزارنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے علم میں، آپ کے دل میں استقامت ہو، آپ کے نیتوں میں اور ارادوں میں استقامت ہو، آپ کی زبانوں پر استقامت ہو اور آپ کے عمل میں استقامت ہو۔ اور زبان اس لیے کہ دل کا یہ ترجمان ہے، دل میں جو چیز ہوتی ہے اس کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے۔ اور علماء نے کہا کہ آدمی المرء باصغرہ بقلبہ ولسانہ، کہ آدمی کو دیکھا جاتا ہے اس کی دو چھوٹی چیزوں کے ذریعے، اس کی خوبصورتی اور اس کے چہرے کے ذریعے نہیں، اس کی طاقت اور اس کے جسم کے ذریعے نہیں، بلکہ اس کی زبان اور اس کے دل کے ذریعے۔ دل میں جو چیز ہوتی ہے اس کی ترجمانی زبان پر ظاہر ہوتی ہے۔ چھٹا قاعدہ استقامت کے تعلق سے کہ استقامت اللہ تعالی کے لیے ہونا چاہیے اور اللہ ہی کے ذریعے ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ ہی کے حکم پر، اس کی شریعت پر ہونا چاہیے۔ للہ وباللہ وعلی امر اللہ، استقامت کیسے ہونی چاہیے؟ اللہ ہی کے ذریعے اور اللہ تعالیٰ ہی کی شریعت کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ کے ذریعے کا مطلب یہ ہے، جیسا کہ میں نے بتایا، پہلا اصول، پہلا قاعدہ کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کوئی انسان شریعت پر پابند نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی انسان 5 وقت نماز کا پابند نہیں بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے بغیر کوئی انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا ہے۔
اللہ کی توفیق، اللہ تعالیٰ کی یہ مدد، اس کے بغیر کوئی بھی انسان استقامت اس کے اندر نصیب نہیں ہو سکتی۔ دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ ہم اگر سیدھے ہوں اللہ کے لیے، پابند ہو اللہ کے لیے، لوگوں کے لیے نہیں، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ اور کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق ہونی چاہیے۔ فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير۔ تم سیدھے رہ جاؤ، تم سیدھے ہو جاؤ جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، جیسا اللہ کی شریعت، اللہ کے احکام، اس طریقے سے ہونا چاہیے۔ انت ومن تاب معك، آپ اور آپ کے ساتھ جن لوگوں نے توبہ کیا ہے، جو مومنین ہیں، یہ لوگ کیا ہیں؟ ان سے خطاب ہے، صحابہ سے، پھر ہم سارے مسلمانوں سے خطاب ہے کہ آپ لوگ سیدھے ہو جاؤ، بالکل استقامت تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ ولا تطغوا، اور حد سے زیادہ آگے مت بڑھو۔ انه بما تعملون بصیر، بے شک وہ تمہارے سارے عمل سے، جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے پورے طریقے سے باخبر ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ تو میرے بزرگوں، یہاں پر اللہ تعالی کی شریعت اور اللہ کے احکام ہی پر استقامت ہو سکتی ہے۔ اگر انسان اپنی طرف سے کوئی چیز شروع کرے، ایجاد کرے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ ہرگز اس سے خوش نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے دین پر استقامت اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی شریعت پر چل کر ہی نصیب ہو سکتا ہے۔ آدمی اپنی منمانی طریقے سے، غلط طریقے سے سوچ کر، علماء سے دور ہو کر، کسی ایک آدمی کو اپنا نبی کا مقام اس کو دے کر، جو کہے وہ حق اور جو نہ کہے وہ حق نہیں، اگر وہ سمجھتا ہے تو نعوذ باللہ وہ لے جا کر اس کو گمراہی میں ڈالے گا۔ تو لہذا یہاں پر اللہ تعالیٰ کی شریعت اور غلو اور تقصیر سے بچنا یہ بہت ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ غلو کر جاتے ہیں، بہت سارے لوگ غلو کر جاتے ہیں، جہاں پر بہت سارے لوگ تقصیر کرتے ہیں اور حق صحیح طریقے سے بجا نہیں لاتے، بہت سارے لوگ حد سے زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں، اور اسی میں انہی دونوں چیزوں کی وجہ سے بربادی ہوتی ہے۔ وَخَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا، اور سب سے بہترین عمل جو ہوتا ہے اس کا درمیانی عمل ہوتا ہے، نہ تقصیر نہ غلو، دونوں کے بیچ میں جو بالکل میانہ روی جس میں ہوتی ہے، اور درمیانہ راستہ جو ہوتا ہے وہی صحیح ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، استقامت نصیب فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، دین حق کو جان کر، پہچان کر اور صحیح طریقے سے اس کو دیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انه تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف رحیم رب حلیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وصل على جميع الانبياء والمرسلين والملائكه المقربين والخلفاء الراشدين وعلى جميع الصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أعلى وأولى وأعز وجل وهم وتم وأكبر۔